السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرا ایک سوال ہے اور مجھے یہ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بہن جو حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے وہ مجھ سے اپنے سوال کا جواب چاہتی ہے اور میرے پاس قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق جواب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ نیز میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ اگر سوال غیر مناسب ہو تو تاہم بطور مسلمان ہمیں حصول علم کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں مشت زنی جائز ہے؟ جواب: الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق مشت زنی اور خود لذتی حرام ہے۔ اول، قرآن مجید سے دلائل۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کی موافقت کرنے والے علماء کرام نے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے عمل کو اس آیت سے حرام قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں۔ سورہ مومنون۔ امام شافعی کتاب النکاح میں لکھتے ہیں، جب مومنوں کی صفت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہیں استعمال نہیں کرتے، اس سے ان کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، چنانچہ جو شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون۔ اس لیے مردانہ عضو خاص کو صرف بیوی اور لونڈی میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے مشت زنی حلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کچھ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی خود لذتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو وہ اس وقت تک عفت اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سورہ نور۔ لہذا عفت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے علاوہ ہر قسم کی جنسی تسکین سے صبر کرے۔ دو، احادیث نبویہ سے خود لذتی کی دلائل۔ علماء کرام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا کہ جس میں ہے کہ ہم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں شادی کے اخراجات اور جماع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والے ہیں اور شرمگاہوں کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، حالانکہ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے خود لذتی کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ خود لذتی روزے کے بنسبت ممکنہ آسان حل ہے اور ایسی صورت میں فوری حل بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس مسئلے کے بارے میں زیادہ دلائل بھی ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو شخص اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے مشورے اور عملی اقدامات ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2،
اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرے اور شادی کر لے۔ نمبر 3، مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کرے۔ جب کسی خوبصورت چیزیں یا غلط ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں مومنوں کو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، سورہ نور۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ، ترمذی کی روایت ہے۔ پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے، تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ ایسی جگہوں سے بھی دور رہے جہاں پر غلط کام کرنے کا یا برائی کرنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 5، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف رہے اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑے۔ نمبر 6، مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر اثر ہوتا ہے اور اپنے ذہن کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں، اور ہماری نظر جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور ہماری جو باڈی ہے وہ ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، اور عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی نفسیاتی نقصانات، مثلا ذہنی تناؤ، اور آپ کا خود کی جو ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کرے گی۔ ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز ضائع ہو جائے گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہیں چاہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں سے دور کرے، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا اور قوم لوط کے طریقے سے بچنے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا قوم لوط کے طریقے کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 8، تنہائی سے بچے، مثلا رات کو اکیلے مت سوئیں، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائیں، یعنی روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو مات دیتا ہے اور جنسی خواہش کو ختم کر دیتا ہے۔ قسم اٹھا لیں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایسے چیزوں کا استعمال نہ کرے جو شہوت کو ٹھنڈا کر دے، کیونکہ صحیح احادیث میں بھی منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 10، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کریں، دائیں کروٹ پہ سوئیں اور منہ کے بل اونڈھا مت لیٹیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 11، گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے۔ نمبر 12، اگر انسان اس گناہ سے ملوث ہو بھی جائے تو فوری طور پر، یعنی جلدی توبہ استغفار کر لے، نیکی کرے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ نمبر 13، آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ روئے، گڑ گڑائے، دعا کرے، اور ایسی بری عادت سے پاک ہونے کا علاج یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی بھی اس میں حدیثیں یا ڈیٹیلز بتائی گئی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں اس میں مل جائے گا۔